نور علم میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فلاحی ادارے کا کردار اسلام کی روشنی میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد قمر وقاری صاحب، ان کے ساتھ یہاں موجود ہیں فیضان الدین وقاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ۔ جی، آپ قمر صاحب آپ بتائیے کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، آپ اس میں کیا ہے، وہ ہے کیا آرگنائزیشن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ناؤ ٹی وی کی حاضر ہے رمضان ٹرانسمیشن اور دانیہ احمد آپ کا اور پوری ٹیم کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کی ان ساعتوں میں ہمیں مدعو کیا، اور اس سے پہلے میں اور آپ ہم سب شکر گزار ہیں اللہ رب العالمین کے کہ پروردگار عالم نے ہمیں آپ سب کو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف، بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی برکت ہے۔ بے شک۔ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل اللہ پاک نے ہمیں قرآن اور ماہ رمضان عطا کیا، جس کی برکتیں اس وقت میں آپ پورا عالم اسلام سمیٹ رہے ہیں۔ بے شک۔ جیسا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں محمد قمر وقاری، میں الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں اور پاکستان میڈیا کونسل میں سیکرٹری جنرل ہوں کراچی ڈویژن کا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے جو فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں الصمد میموریل کے، وہ ملک پاکستان کی ایک معروف روحانی، سماجی، دینی شخصیت ہے۔ آپ کا نام ہے پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی مدظ اللہ العالی، اور آپ نے خدمت دینیہ کے حوالے سے، خدمت انسانیت کے حوالے سے جو ایک پرچم لہرایا، وہ کراچی سے شروع کیا، اور آج کراچی سے لے کے پاکستان بھر اور پاکستان سے باہر بھی آپ یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر آپ کو سفیر امن برائے پاکستان کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کا پروگرام میں آپ نے پوچھا کہ دین اسلام میں سماجی خدمات اور این جی اوز یا سوشل این جی اوز کے بارے میں ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے، جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دین کی بات کی ہے، وہاں ایک فلاحی ریاست کی بھی بات کی ہے، لوگوں کی امداد، لوگوں کی مدد کی بھی بات کی ہے۔ آج کے دور حاضر میں جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں تو جتنی بھی فلاحی تنظیمات ہیں، وہ اللہ کے رسول اور ان کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دین اسلام کے پیروکاروں کی بھی اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کی بھی خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ بے شک۔ اور الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ اسی طرح سے خدمت انسانیت کے کام سر انجام دے رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دینی خدمات میں بھی اپنا کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت صاحب کی خانقاہ آستان عالیہ قلندریہ رحمانیہ کراچی سے لے کے پاکستان بھر میں موجود ہے، اور وہاں سے خدمت انسانیت کے ساتھ ساتھ دین متین کا بھی کام ہو رہا ہے، ترویج عشق رسول کا بھی کام ہو رہا ہے، ماشاءاللہ۔ عشق رسول کی محافل کا بھی کام ہو رہا ہے، محافل میلاد بھی سجائی جاتی ہیں، درود پاک کی محافل بھی سجائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو لے کر آتے ہیں کہ دین میں رہتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے انسانیت کی خدمت ہے۔ یہ ہمارے حضرت صاحب کا پیغام ہے۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ جی فیضان صاحب، ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے اس میں جو ہے وہ ایسا کیا کام ہے، مطلب وہ جو ہے وہ لوگوں کی خدمات تو کرتی ہے، مگر لوگوں کی کس طرح سے خدمات کر رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ابھی جیسے انسانیت کا کام ہمارے پیر مرشد کے حکم کے حساب سے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ جیسے بھی رمضان سے پہلے ہم نے ایک کیمپ لگایا تھا جس میں آئی ٹیسٹنگ تھی، شوگر ٹیسٹنگ تھی، اس طرح کا کیمپ لگایا تھا، بی پی ٹیسٹنگ تھی، اور ابھی ہم لوگ عید کے حوالے سے کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے راشن تقسیم کر رہا ہے انسانیت میں، اور افطار کا بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابھی عید کی شاپنگ، بچوں کے گفٹس ہیں، شاپنگ کے شوز ہیں، یہ اس طرح کی ٹائپ کی چیزیں ہیں، وہ بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اور ویسے ہم بقرعید پہ گوشت تقسیم کرتے ہیں، اور منتھ میں لوگ بچوں کی شادیاں ہیں، روزگار ہے، اور دوائیاں ہیں، اس طرح کے ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ وہ ہمارا آستانہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں آتے ہیں، اور اپنی درخواست ہوتی ہے، اپنی درخواست سبمٹ کراتے ہیں، ہم اس کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، جو مستحق ہیں جی ہم اس کی تعاون کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو وقت چیک کرتے ہیں کہ بھائی مستحق ہیں، کیا ہے، کیا پرابلم ہے، کس چیز کی ضرورت ہے ان کو، اس حساب سے ان کو آپ وہ چیزیں ان کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، اگر جیسے آپ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ ایجوکیشن یا اور چیزوں کے لیے بھی ہیلپ کرتی ہے؟
جی آپ کی اجازت سے میں جی جی ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے اس بات کو بتاؤں کہ جو الصمد میموریل ہے خدمت انسانیت میں انسانی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہم مصروف عمل ہیں. ایجوکیشن میں ہم اس طرح کام کر رہے ہیں کہ ہمارے وائس پریزیڈنٹ سید فیضان الدین رحمانی صاحب کڈس کیریئر اور اس طرح کے کئی اسکول ہیں کہ جہاں پر بچوں کی تعلیم کے حوالے سے ہمارے حضرت صاحب وہاں پر فیسز بھی پے کرتے ہیں, ان کے تمام سلیبس کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی دیگر ضروریات کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. اور اسی طرح سے جو میڈیکل کیمپس ہم لگاتے ہیں اس میں ہم ڈفرینٹ شعبوں میں لگاتے ہیں. ہم آئی کیمپس بھی کرتے ہیں, جنرل او پی ڈیز بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے ماہ رمضان المبارک میں جو شہر کراچی کا ایک بڑا نام ہے سہارا ولیج, جہاں بے یار و مددگار ایسے لوگ کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ وہاں رہتے ہیں. الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی اور ہمارے حضرت صاحب نے الحمدللہ وہاں جا کے ماہ رمضان سے پہلے وہاں پر راشن پہنچایا رمضان مبارک کے حوالے سے ماشاءاللہ. اور اللہ کا بڑا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے. دانیہ احمد, میں یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ ابھی 4 دن قبل ہی ہم نے عید گفٹ کے حوالے سے, عید کے آنے سے تقریباً 15 دن قبل وہاں پر جا کے لوگوں کو عید گفٹ کے حوالے سے سلے ہوئے جوڑے تقسیم کیے ہیں 100 سے زائد افراد. اور جیسا کہ فیضان بھائی نے یہ بات بتائی کہ ہم رمضان راشن جو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ اس کے علاوہ حضرت صاحب کے مریدین شہر کراچی کے علاوہ دیگر شہروں میں یعنی لاہور, گجرات, اسلام آباد, آزاد بڑے کشمیر, شہر, ان جگہوں پہ بھی یہ راشن ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے. ایون انٹیریئر سندھ میں, عمر کوٹ تک میں اللہ پاک کے احسان سے یہ سب اللہ کا احسان ہوتا بے ہے. شک. میں کام کروں یا کوئی بھی سماجی شخصیت کام کرے یا کوئی بھی سماجی تنظیم کام کرے, میں ناؤ ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے یہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ تمام لوگ جو خدمت انسانیت میں آگے بڑھتے ہیں, آپ یقین کیجئے یہ آپ کا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے آپ کو منتخب کر لیا, نیکی کے کام کے لیے منتخب کر لیا. بے شک. آپ جو نیکی کے کام کر رہے ہیں اس کا جو شمع جلا رہے ہیں اس کی جو روشنی وہ بہت دور تک جا رہی ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے آج آپ نے اپنے اسٹوڈیو میں جو یہ چھوٹی چھوٹی شمعیں لگائی ہیں یہ اس کی ایگزامپل ہے. بے شک. جو لوگ بھی خدمت انسانیت کے کام کر رہے ہیں بیسیکلی وہ لوگ کہ جو معاشرے میں کچھ خرید نہیں سکتے, اپنے گھر والوں کے لیے اچھی چیز لے جا نہیں سکتے, جو ہیلپ نہیں اچھے کر کپڑے سکتے. لے نہیں سکتے, وہ تمام سماجی شخصیات ان کی ہیلپ کر رہی ہیں. اور یہ ساری چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر کی جاتی ہیں. اور یہی موٹیو ہے الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی کا. آپ یہ دیکھیں کہ الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی جو ہمارے حضرت صاحب ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ سے ہمیں ایک ہی تربیت دی ہے, اور میں اس ساری گفتگو کو اس ایک جملے میں ضم کرنا چاہوں گا. حضرت ہمیشہ سے اپنی محافل میں بھی اور دیگر ہماری جو تربیت کیمپ ہوتے ہیں اس میں بھی ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, اور وہ بہت ہی بہترین پیغام ہے. آپ کے اس چینل کے توسط سے میں اس وقت آن ایئر تمام لوگوں تک یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. یہ ہمارے مرشد پاک پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی کا پیغام ہے, اور اسی پیغام کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور اسی پیغام کو لے کے پاکستان بھر میں جتنی سماجی تنظیمات ہیں وہ سب یہی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. آپ کا جو آرگنائزیشن ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھے کام کر رہی ہے, مگر جو آپ نے بتایا کہ وہ آئی ٹیسٹ بھی کرواتی ہے, بلڈ پریشر بھی کرواتی ہے, شوگر بھی کرواتی ہے, تو کیا جو یہ کروا رہی ہے وہ ویلڈ ہے؟ کیونکہ جب ہم ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا ڈاکٹرس کو دکھاتے ہیں تو وہ اس کو ریکمینڈ جو آپ لوگ کرتے ہیں وہ ریکمینڈڈ صحیح ہوتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کہیں ہمارے ادارے سے کروا دیں یا ہم وہاں سے کروا لیں, فلاں سے جگہ سے کروا دیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, اور یہ سوال ایسا ہے اس کی بہت اہمیت ہے, اور یہ جو میں اس کا جواب دے رہا ہوں نہ صرف یہ کہ ہماری طرف سے بلکہ جو دیگر سماجی تنظیمات ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پازیٹیو آنسر جا رہا ہے. کوئی بھی سماجی تنظیم جب کسی بھی ایک سیکٹر میں کام کرتی ہے تو اس پہ باقاعدہ ورک فریم کر کے اس کی پوری ایک فیکلٹی بنائی جاتی ہے. اب جیسا آپ نے مجھ سے جو بات کی وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جی بالکل, تو ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے جو ہمارا یہ ریلیٹ ہے اس کی جو فیکلٹی ممبران ہے, ہم نے وہ چیزیں بیچ میں ہم نے لاگو کی ہیں کہ جس میں ٹرانسپیرنسی بھی رہے, کوالٹی بھی رہے,
اور لوگوں کا اس کے اوپر ٹرسٹ بھی رہے, جو کام کیا جا رہا ہے اس کی کوالٹی مینٹین ہو. وہ اس طرح سے ہے کہ ہمارا جو یہ ہیلتھ کا پروجیکٹ ہے, اس کے جو سی او ہیں, ایک ہے ڈاکٹر فیصل صمدانی اینڈ ایک ہے ڈاکٹر عمران صمدانی. یہ دونوں شہر کراچی کی معروف میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے. ڈاکٹر فیصل صمدانی جو ہیں شہر کراچی کے سینئر ڈائبٹولوجسٹ ہیں, اور ڈاکٹر عمران صمدانی جو ہیں وہ شہر کراچی کے سینئر آرتھوپیڈک سرجن ہیں. ان دونوں کی نگرانی میں جب ہم یہ میڈیکل کے کام کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سرچ کرتے ہیں کہ اس کی کوالٹی اچھی ہو. جب ہم آئی کیمپ لگاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی کوالٹی کے آپٹومیٹرسٹ کو ہائی کیا جائے, کہ جو آ کے لوگوں کی آنکھوں کی بیماریوں کی تشخیص یا آنکھوں کے علاج یا اس کے نمبر کے حوالے سے صحیح کام کرتے ہیں. جی, کیونکہ یہ بہت ایگزیکٹلی تو جو آپ نے کہا یہ اس کا جواب ہے کہ چاہے شوگر ٹیسٹ ہو, چاہے جنرل او پی ڈی ہو یا آئی ٹیسٹنگ ہو, میں یا کوئی بھی سماجی ادارہ اس کو کوالٹی کو مینٹین کرنے کے لیے اپنا ایک پورا ڈپارٹمنٹ بناتا ہے اور اس کی سپرویژن میں وہ کام ہوتا ہے. صحیح, ماشاءاللہ, زبردست. اچھا فیضان صاحب, یہ جو ادارہ ہے یہ کب جو ہے وہ ڈیولپ ہوا, کب اس کی اسٹارٹ ہوئی؟ اس کو کم سے کم صاحب ہمارے جو ہے وہ کم سے 30 سے 35 سال ہو گئے یہ وہ کام کر رہے ہیں. کہ اچھا ابھی ہم لوگ ریسنٹلی جو ہے اب جو ہم لوگ کو شوق ہوا ان کو دیکھ کے شوق ہوا کہ ہم اس سسٹم پہ آئے کہ وہ انسانیت کے کام کر رہے ہیں, کسی کی تکلیف کو, جیسے کوئی آتا ہے ہمارے صاحب کے پاس آتا ہے, اب اس کو پیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ کوئی میڈیسن لے سکے. میڈیسن کوئی 10 روپے 20 روپے نہیں, وہ چاہتا ہے کہ تکلیف لے کے آ رہا ہے وہ صاحب جا کے بھائی میڈیسن دلا دیں. اب انہوں نے ہمیں شوق دیا, ٹھیک ہے آپ لوگ جائیے جا کے یہ کام کریں. پھر کبھی کسی شادی بچیوں کی تو وہ صاحب ہمیں بھیج دیں تصدیق کے لیے, بھائی دیکھیں ویریفائی کریں کہ مستحق ہیں, یہ چیز کے حقدار ہیں, کیونکہ حضرت صاحب کی کوشش ہوتی ہے جو حقدار ہے یہ اس تک چیز پہنچ جائے. تو ہم ان کو دیکھ دیکھ کے ہمیں یہ شوق ہوا ہے اور ہم اس میں انشاءاللہ تو بڑھتے جا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. ہماری جو اسٹارٹنگ ہے نا تانیہ احمد, حضرت صاحب نے جو سب سے پہلا کام شروع کیا تھا فلاحیت, وہ یہ کیا تھا کہ وہ غریب نادار اور سفید پوش گھرانے کی جن کی بیٹیاں, جن کی بچیاں شادی ان کی نہیں ہو پاتی تھی اخراجات کے پورے نہ ہونے کی وجہ سے, تو سب سے پہلے 30 سال قبل حضرت نے یہ اسٹارٹنگ کی تھی. اور وہ اس طرح سے اسکروٹنی کرتے ہیں کہ جب درخواست آتی ہے تو جس علاقے کے وہ رہائشی ہوتے ہیں وہاں کے مسجد امام ان کی ایک ساتھ میں سند لگی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں کے 2 لوگ ہوتے ہیں جس کی وٹنس ہوتی ہے. جب وہ اپلیکیشن ہمیں ریسیو ہوتی ہے تو سید فیضان الدین وقاری اور ہمارے دیگر کوآرڈینیٹرز اس متعلقہ علاقے میں جا کے یہ کنفرم کرتے ہیں کہ آیا یہ واقعتاً اس طرح کے ضرورت مند لوگ ہیں. پھر ان کی بچی کی شادی کے حوالے سے وہ کام کیے جاتے ہیں, چاہے وہ اس کے لیے جہیز کا رینج ہو چاہے وہ دیگر اخراج. تو اسٹارٹنگ ہم نے اس طرح سے کی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے, آہستہ آہستہ یہ کارواں چلتا چلا گیا اور مختلف شعبہ جات میں الحمدللہ. زبردست. اچھا, ایک اور مجھے آپ کو میڈیکل لائن سے ہی آپ سے مجھے پوچھنا ہے, کیونکہ دیکھیں میڈیکل سے ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کو ضرورت اس چیز کی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے. آج کل بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, بی پی کے بہت لوگ ہیں, ہارٹ پیشنٹس بہت ہیں. اس کے علاوہ شوگر جو ہے آج کل جو ہے وہ 30-40 سے بھی جو ہے لوگوں کو ہو رہی ہے. تو اگر کوئی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو اس کی میڈیسنس یہ چیزیں تو آپ پرووائڈ کرتے ہیں, مگر اس سے زیادہ جیسے بہت ایسی ان کی میڈیسن سستی تو ہوتی نہیں ہے, بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, تو وہ میڈیسنس جو ہیں وہ آپ ویریفائی کر کے استعمال مطلب دیتے ہیں؟ اس کا طریقہ کار ہے, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب پیشنٹ آتا ہے سب سے پہلے اس کی شوگر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, ڈائگنوز ہو جاتا ہے کہ آیا وہ ڈائبٹک ہے یا نہیں ہے, شوگر لیول اس کا بڑھا ہوا ہے یا کیا ہے. ڈاکٹر فیصل صمدانی سینئر ڈائبٹولوجسٹ ہیں, شوگر اسپیشلسٹ ہیں, وہ اس چیزوں کو ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ان کے لیے میڈیسن وہ تجویز کرتے ہیں. اب جو یہ میڈیسن تجویز ہو رہی ہے, میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب ہم خیر کے کام کے لیے نکلتے ہیں, نیکی کے کام کے لیے نکلتے ہیں, تو لوگ آپ کے ساتھ خود کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بے شک. جب ہم اس طرح سے کرتے ہیں تو مختلف شہر کراچی ملک پاکستان کی مختلف فارماسیوٹیکل کمپنی جو دوائی ساز کمپنیز ہیں وہ خود ہمیں سیمپلز دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے, آپ ہم سے فری آف کاسٹ لیجئے اور ان کو فری آف کاسٹ دے دیجئے. زبردست. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب نیکی کے سفر کے لیے نکلیں گے اللہ تعالیٰ مددگار بھیجتے ہیں. بے شک. تو یہ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جو مدد کر رہے ہیں ان کا بھی نام لینا بہت ضروری ہے. تو وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں
جو ہمیں وہ سیمپلس پرووائڈ کرتی ہیں وہی ہم ان پیشنٹس کو دیتے ہیں, اور جب تک ہمارے لیے پاسبل ہوتا ہے ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمپنی سے ملا ہوا جتنا اسٹاک ہے وہ ریزیوم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, پھر ہم اپنے پاس سے پرچیز کر کے ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہاں تک کہ جہاں تک ہماری کر سکتے حیثیت ہیں. ہے یا اپروچ ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ یہ ایک بہت واس فیلڈ بھی ہے, اور پھر ڈفرینٹ پیشنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ اس کے. اور اسی طرح جو آپ کا ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ آپ لڑکیوں کی شادیاں کرواتے ہیں, تو لڑکیوں کی ایجوکیشن اور اس کے حوالے سے بھی کام کرتے ہیں. جی, اس حوالے سے جو ہمارا پروجیکٹ ہے جس میں ہم ایجوکیشن کے حوالے سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں, اس میں شہر کراچی کے جو بہترین فیکلٹی ہیں ماہر تعلیم کی وہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں تک بھی کیا ہے الصمد میموریل اور پیر تقدس حضرت شیخ وقار احمد رحمانی نے کہ بچیوں کو مختلف ایسے چھوٹے کورسز کروا دیتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ان کے اندر ایک اسکل آ جائے. اگر وہ پہلے گھر پہ بیٹھی ہیں اور اپنے لیے کوئی ذریعہ معاش نہیں کر سکتی, اور اگر ہم نے کسی انسٹیٹیوشن میں بھیج کے ان کو سلائی کڑھائی کا کام سکھا دیا یا دیگر ایسی چیزیں سکھا دی کہ جو وہ گھر بیٹھ کے کر سکیں, تو اللہ کا شکر ہے ہم نہ صرف یہ کام کر رہے ہیں, نہ صرف یہ کہ وہ ٹریننگ دلوا رہے ہیں, بلکہ وہ ٹریننگ لینے کے بعد ان کو اس کام کے شروع کرنے کے لیے جو چیز چاہیے ہوتی ہے الصمد میموریل اور حضرت شیخ وقار احمد رحمانی ان کو وہ چیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار شروع ہو جائے. مثال کے طور پر اسی رمضان شریف سے پہلے 3 خواتین ایسی ہیں کہ جن بچیوں کو ہم نے یہ اسٹیچنگ کا یہ کورسز کروائے, اور پھر اس کے بعد ان کو وہ مشینیں بھی لے کے دی کہ تاکہ وہ گھر پہ سلائی کر کے اپنا ذریعہ معاش کر سکیں. تو الحمدللہ اس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے اور وہ اپنے گھر کو لے کے چل رہے ہیں. پہلے ہمارے پاس درخواست دے کے وہ 15,000 10,000 12,000 ہم سے کفالت کی بنیاد پہ لیتے تھے. آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ کفالت ہم سے لے نہیں رہے, بلکہ جو چیز انہوں نے سیکھ لی اس کی بنیاد پہ 12-15,000 وہ خود کما رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وہ جو بچے آپ کے پاس سے سیکھ کے جاتے ہیں وہ واپس آ کے آپ کے پاس ٹیچنگ بھی کرتے ہیں اس چیز کی, یہ پاسبل ہے؟ اس کے لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہے. وہ یہ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ وہ بچے اور بچیاں کہ جو ہمارے ادارے سے منسلک ہو کے کسی بھی چیز میں کسی بھی فیلڈ میں آگے بڑھ گئے اور پھر اس کی انہوں نے مہارت حاصل کر لی اور اب اس کی بنیاد پہ وہ اپنا ذریعہ معاش کر رہے ہیں, تو اب جو نئے آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ اس کام میں چل سکے گا, ہم ان کو ان کے پاس ریفر کر دیتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر ایک استاد ہو گیا, اس کے ساتھ 2 شاگرد بٹھا دیے. صحیح. ایک شمع جل رہی ہے جو یہ آپ کے اسٹوڈیو میں جل رہی ہے, میں بار بار اس کی ایگزامپل دے رہا ہوں, مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. ایک تھیم ہوتی ہے, ہر جگہ کی ایک سوچ ہوتی ہے. ناؤ ٹی وی نے جو یہ اپنے اسٹوڈیو میں جو یہ سوچ دی ہے, جو تھیم دی ہے نا, یہ بیٹا ایک چراغ ہے اور اس چراغ سے چراغ جلتے چلے جا رہے ہیں. بالکل, پہلا چراغ روشن ہوا اور پھر یہ روشن ہوتے چلے جائے. بالکل اسی طرح سے وہ لوگ جو ہمارے پاس سے کچھ سیکھ کر جاتے ہیں, وہ جب کسی شاگرد کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, کسی کو ٹرین کر دیتے ہیں, تو وہ ایک چراغ جو اللہ کی رضا کی خاطر اور اللہ کی مدد سے جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہم نے روشن کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے روشن کر دیا. اس کے ساتھ جب کوئی شاگرد کوئی اسٹوڈنٹ مل جاتا ہے وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے یہ سوچ کے کہ کل میں بے روزگار تھا, اللہ نے میری مدد کی اور اب میں کچھ کمانے لگا ہوں, تو کیوں نہ میں اپنے اس بھائی کی بھی مدد کروں. ماشاءاللہ, زبردست. جی فیضان صاحب, میں آپ سے یہ سوال کروں گی کہ اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے بچیاں آ رہی ہیں, تو ان میں کوئی بچیاں آ رہی ہیں, مطلب چھوٹے ایج گروپ کے آپ کے پاس لوگ آتے ہیں یا کسی بھی ایج ہے کہ سیکھنے کی, دیکھیں کوئی عمر تو ہوتی نہیں ہے, تو کوئی بھی عمر کا بندہ جو ہے یا بندی جو ہے وہ آپ کے پاس آ کر جو ہے وہ آپ سے یہ چیزیں سیکھ سکتے ہیں؟ ہاں, یہ تو ہماری کوئی ایج کا وہ تقاضا نہیں ہے کہ مطلب چھوٹی عمر کے آ رہے ہیں. اب جیسے ضرورت مند جو ہوگا وہ لازمی وہ ہنر سیکھنے کا شوق رکھتا ہوگا, تو ہم اسی حساب سے اس کو وہ ہنر سکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ چلے ہم سینٹر لے جاتے ہیں ان کو, جو ہمارا سینٹر ہے تو ہم وہاں لے جاتے ہیں, وہاں مشورہ لیتے ہیں بھائی آپ کوئی سلائی کا کورس سیکھنا چاہ رہی ہیں, کوئی ڈیزائننگ ہے, کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں بوتیک کا کام, بیسک جو ہوتا ہے. اب وہ جو سوٹیبل کرتی ہیں تو ہم ان کو وہ ہنر کی تیاری کرواتے ہیں. لاسٹ جو ہمارا بیچ تھا جس میں نے بتایا کہ 3 خواتین ہیں, ان میں سے 2 بچیاں ہیں اور ایک ایسی خاتون ہے کہ جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہ پریشان تھی ذریعے معاش کے. جی وہی بات مجھے, ہاں میں نے یہی سوال پوچھا. سوال کے میں اس کو کلیئر کر رہا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا شخص خاتون یا مرد کہ اگر وہ روزگار پہ نہیں ہے
تھوڑی سی ہم ہیلپ کر دیں اور اس کو تھوڑا سا اکوموڈیٹ کریں, تھوڑا سا اس کو ہم ایک اس کے لیے ایسا پالش کر کے ایک ایسا انتظام کر دیں کہ وہ کچھ روزگار کمانے کی نوعیت پر آ جائے. اور اللہ کا شکر ہے اور اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس اور ہیلپ ان کی ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی, اور ماشاءاللہ یہ ایک نیکی کا ہی کام ہوتا ہے. الحمدللہ. اور آپ کے پاس جو لڑکیاں جن کی آپ شادیاں کرواتے ہیں جی تو اس کی آپ ویریفیکیشن بھی کرواتے ہیں, تمام بالکل. چیزیں کرواتے ہیں, بالکل. تو اس میں جتنے خرچات ہوتے ہیں وہ سارے آپ لوگ پے کرتے ہیں؟ ہاں, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. الصمد میموریل ویلفیئر سوسائٹی اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والا ایک ادارہ ہے. ہم باہر سے کہیں سے ڈونیشنز نہیں لے رہے ہوتے. ہمارے مرشد پاک پیر طریقت حضرت شیخ وقار احمد رحمانی, آپ اپنی فیلڈ میں آپ بزنس کرتے ہیں اور اس کاروبار اور آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ آپس میں مل کے خود ہی وہ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں اور اسی فنڈنگ سے یہ تمام اخراجات ہو رہے ہیں. جی میں یہ چاہے پوچھنا وہ چاہ رہی تھی. بچیوں کی شادی کے جہیز کے حوالے سے ہو یا دیگر اور چیزوں کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایک جہیز کا جو ہوتا ہے یہ ایک ہوتا ہے کہ اس میں لوگ ڈونیشنز دے دیتے ہیں یا وہ, بالکل تو ایسے. وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یا آپ لوگ اپنی طرف سے اپنی کرتے مدد ہیں, آپ کے اپنی تحت. مدد آپ کے تحت جی کرتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک, ماشاءاللہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے ہمارے پاس اور آپ نے اتنی اچھی چیز بتائی, بلکہ ہمارے لوگوں کو بتایا کہ کس طرح سے وہ آپ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آ سکتے ہیں آپ کے پاس اور وہ آپ سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر ان کو کوئی ہنر سیکھنا ہے وہ آپ سے سیکھیں اور جو ہے وہ اپنے آپ اپنا جو بھی ان کا جو ہے کریں, اس کو سیکھیں, آگے سکھائیں اور اس سے کمائیں. بالکل ایسے. ایسے ہی ہے بالکل. جی آپ لوگ آخر میں کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے جو ہمارے لوگوں کے لیے ہو؟ جی بالکل, میں آپ کی اس بہترین ٹرانسمیشن کے توسط سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی, اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے, زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. اللہ کے رسول اور آل پاک رسول کی اتباع کیجیے. جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لیتے ہوئے دین متین کی خدمت کیجیے اور خدمت انسانیت کے لیے نکل جائیے. جی سر فیضان صاحب. بس یہی پیغام لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگ وہ ہمیں دیکھ کے لوگوں کو شوق پیدا ہو انسانیت میں کام کرنے کا, اور لوگ فلاحی بہبود کے کام کرنے کے لیے نکلیں. کیونکہ اب جو دور ایسا چل رہا ہے کہ بے روزگاری پریشانی ہر مغال میں چل رہی, تو اب ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک دوسرے کے کندھے میں بظانے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے, کیوں قطرہ قطرہ ہی بنتا ہے سمندر. تو لہٰذا یہ کہ ہم جو بھی ہمارے چینل دیکھ رہے ہیں ان سب سے کوشش یہ کہ ساتھ مل کے اس سلسلے کو جاری رہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. نور علم میں اب تک کے لیے اتنا ہی, پھر حاضر ہوتے ہیں حاضر رمضان میں.